بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پریس میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، صحافی بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج ہماری یہ جو ہنگامی پریس کانفرنس ہے سپریم کونسل آف آل پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشنز کی، اس کی کوریج کے لیے ٹائم نکالا۔ میں سپریم کونسل کے بھی تمام ذمہ داران، قائدین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آئے۔ آج کی ہماری یہ جو پریس کانفرنس ہے سپریم کونسل کے پلیٹ فارم سے، جو ہمارا 6 تاریخ کو شارع دستور پہ ایک پرامن مظاہرہ ہو رہا ہے اسکولوں کی بندش کے حوالے سے، اس سلسلے میں ہے۔ تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ نجی تعلیمی ادارے کرونا وبا کی وجہ سے تیسری بار بند ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ پچھلا تعلیمی سال بھی ضائع ہو چکا، اور نیا تعلیمی سال جو ہے وہ بھی خراب ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 1 سال پہلے بھی بچوں کو امتحانات کے بغیر پروموٹ کیا گیا، جو بورڈ امتحانات ہیں، اور ابھی بھی بھلے مئی میں تمام بورڈز نے امتحانات کا اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر بچوں کا جو بورڈ کا امتحان ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا۔ ہم جن اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں ان اداروں کے بچوں کے والدین کے پاس اور اداروں میں بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے بڑے وسائل رکھنے والے ادارے ہیں ان کے پاس بھی اور ان کے پیرنٹس کے پاس بھی اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں کہ اسکولوں کی بندش کے دوران آن لائن کلاسز کے ذریعے بچوں کا جو تعلیم کا ماحول ہے یا امتحان کی تیاری ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین جب بچے اسکولوں میں نہیں آ رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماہانہ فیس پے نہیں کریں گے، جس سے سب سے بڑا نقصان ہمارے ملازمین کا بے روزگار ہونا اور ہماری عمارتوں کے جو کرائے ہیں ان کا ادا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہے اس شعبے کا۔ آلریڈی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ کرونا وبا سے پہلے کوئی 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول تھے، لیکن کرونا وبا کے دوران نہ صرف ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، بلکہ سرکاری سطح پہ جو لیٹسٹ رپورٹ مرتب ہونے جا رہی ہے اس کے مطابق وہ 25 ملین بچے اب بڑھ کے کوئی 40 ملین کے قریب ہو چکے ہیں۔ پھر اس پورے سال میں جن بچوں نے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینا تھا ان کی ابتدائی جو تعلیم ہے یا ابتدائی سال جو ہے ان کا وہ بھی ضائع ہو چکا ہے، تو اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بچوں کی تعداد جو ہے وہ مزید کئی ملین جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد میں شامل ہو سکتی ہے۔ یقیناً تمام شعبہ جات کسی نہ کسی طرح کھلے رہے، اور ابھی بھی کہیں ملازمین کی ہاف تعداد کے ساتھ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس بھی چلائے جا رہے ہیں، بازار بھی چل رہے ہیں، اور باقی بھی شعبہ جات جو ہیں زندگی کے اس کو کسی نہ کسی شکل میں ریلیف دیا گیا ہے، جس سے بلکہ وہ ہفتے میں 5 دن کی اگر اجازت ملی ہے، انڈور کی نہیں ملی تو آؤٹ ڈور کی ملی ہے، آؤٹ ڈور کی نہیں ملی تو ٹیک اوے کی ملی ہے، اس طرح کی تمام جو اجازتیں ہیں اس سے ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کو زندہ رہنے کے لیے حکومت وقت نے جو ہے وہ اپنے لیول پہ
ریلیف دینے کی کوشش کی. اگر ریلیف نہیں ملا تو ہمارے نجی تعلیمی اداروں کو نہیں ملا. بارہا اس چیز کو احکام بالا تک پہنچانے کے باوجود ہمیں اگنور کیا گیا. اسمبلی میں وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر اس چیز کا اعلان کیا کہ مجھے احساس ہے کہ جو چھوٹے اسکول ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہے. پھر ہماری احکام بالا سے جو ملاقاتیں ہوئیں پہلے فیز میں تو سب نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا کہ 6-7 ماہ اسکولوں کی بندش کی وجہ سے ہمیں احساس ہے کہ آپ کے اوپر بہت ساری لائبلٹیز جو ہیں وہ کرائے کی مد میں, تنخواہوں کی مد میں اور یوٹیلیٹی بلز کی مد میں. تو اس کا احساس کرتے ہوئے حکومت نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا. سیکرٹری تعلیم نے ہمارے دوستوں کی موجودگی میں الگ اعلان کیا. پھر بعد میں وفاقی وزیر تعلیم نے سپریم کونسل کی جو ایک وفد کے ساتھ میٹنگ کی, آفیشیل میٹنگ کی, اس میں بھی اس چیز کا بھرپور اظہار کیا. لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ جب 3 دن پہلے ہماری وزیر اعظم کے مشیر سے ملاقات ہوئی جو اسلام آباد سے MNA بھی ہیں, تو انہوں نے کہا چونکہ اسکول دوبارہ کھل گئے تھے تو اس لیے وہ جو فائل بھلے فنانس ونگ نے جو ہے وہ اپرووڈ کر دی تھی, کیبنٹ میں آنے والی تھی, اب اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی, آپ دوبارہ اپلیکیشن دیں, ہم دوبارہ اس ریلیف پیکج پہ کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جتنے بھی حکومتی لاپرواہی والے جو احکامات ہیں وہ اس شعبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر میں میڈیا کے سامنے سپریم کونسل کے وہ متفقہ فیصلے رکھنے جا رہا ہوں جس پہ ہم سب کا اتفاق ہے. راولپنڈی, اسلام آباد کی تمام اسکول اینڈ کالجز کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے قائدین اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سب ان مطالبات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں اور ان مطالبات کو پیش کرنے سے پہلے ایک بار میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ 6 اپریل کو صبح 10 بجے شاہراہ دستور پہ سپریم کونسل کے تمام جو قائدین ہیں وہ اپنی اپنی تنظیموں کے, اسکولوں کے ذمہ داران کو, سٹاف کو, والدین کو اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو لے کر پرامن طریقے سے احکام بالا کے قانون تک ایک آواز پہنچانے کے لیے شاہراہ دستور اور ڈی چوک پہ جمع ہوں گے. اور ہمارا یہ احتجاج جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان دنیا میں جو تعلیمی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہے وہ اس کی نشاندہی کرنا ہے. اور جب ہم پارلیمنٹ کے سال کے ایام پورے کرنے کے لیے, قومی اسمبلی کے سال کے دن پورے کرنے کے لیے اس کا ہنگامی اجلاس بلوایا جا سکتا ہے جس پہ عوام کے اربوں روپے جو ہیں وہ لٹائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے پاکستان کا فیوچر تیار کرنا ہے, جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے, اس کے تعلیمی سال کے ایام جو ہے اس کو پورا کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہے. اس کو اگلی کلاسز میں جو ہے وہ لے جانے کے لیے پچھلی کلاس کی بنیادی تعلیم دینا جو ہے اس کا کسی کو جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہے. اسی لیے سپریم کونسل نے ملک بھر کی تمام تنظیموں کے ساتھ مل کے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی نظام کی بحالی کے لیے اور لاکھوں اساتذہ کو مزید بے روزگاری سے بچانے کے لیے 6 اپریل بروز منگل ڈی چوک اسلام آباد میں ہزاروں تعلیمی اداروں کے مالکان, مرد و خواتین, اساتذہ, طلباء, بچوں کے والدین, سول سوسائٹی کے نمائندے, پبلشرز, اسٹیشنری, یونیفارم, اسکول بیگ, جو فروخت کرنے والے دکانوں کے مالکان ہیں, اسی طرح جو ہمارے ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والی سروس کے ذمہ داران ہیں, کنٹینز کے مالکان ہیں یا پرنٹنگ پریس کے ساتھ جن کا تعلق ہے, چوکیدار ہیں, آیا ہے, دیگر تمام لوگوں کے ساتھ پرامن مظاہرے کا ہم اعلان کر رہے ہیں. ہم میڈیا کی وساطت سے اسلام آباد انتظامیہ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے عزائم سیاسی نہیں ہیں, صرف تعلیمی نظام کی بحالی کے لیے
ملک کے مختلف شہروں سے پرامن احتجاجی مظاہرے میں شریک ہونے والوں کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔ اگر انتظامیہ نے پولیس کے ذریعے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو تمام تر نتائج کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ پر ہوگی۔ ہمارے مطالبات ہیں کہ پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں فوری طور پر تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء کی فرنٹ لائن پہ ان کو سمجھتے ہوئے سولجر سمجھتے ہوئے ان کی کرونا ویکسینیشن کی جائے۔ میٹرک کے امتحانات اعلان کردہ شیڈول کے مطابق 4 مئی کو ہو رہے ہیں، اسی ڈیٹ پر ہونے چاہیے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومتی وزراء بار بار یقین دہانی کراتے رہے ہیں کہ ہم نجی تعلیمی اداروں کے لیے آسان شرائط پر بلا سود قرضوں کا اجرا کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ 3 ماہ قبل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے بھی وعدہ کیا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو ہم کابینہ سے اس کی منظوری لے رہے ہیں، یہ ان کا وعدہ تھا آخری ہمارے ساتھ، لیکن ابھی تک نہیں لی گئی۔ اس سلسلے میں ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ کابینہ کا ہر ہفتے اجلاس ہو رہا ہے، تو اس میں کیا دشواری ہے، کیا پریشانی ہے، وہ ریلیف پیکج جو ہے وہ کہاں گم ہو گیا۔ نجی تعلیمی ادارے مکمل SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے 11 اپریل کو ہر صورت میں کھولے جائیں گے۔ سنگل نیشنل کریکولم پر سپریم کورٹ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سال کے لیے سنگل نیشنل کریکولم کے نفاذ کو مؤخر کیا جائے اور اگلے سال تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر وہ پاکستان میں مسلم کمیونٹی جس کے لیے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اور ہماری وہ اقلیتی کمیونٹی جس نے ہیومن رائٹس کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ان تمام سٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ آن بورڈ لے کر اس سنگل نیشنل کریکولم کو قابل نفاذ بنایا جائے۔ جب تک تمام مکتبہ فکر اس پہ اتفاق نہیں کرتے، صرف چند ایک لوگوں کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو یہ ہمارے مطالبات تھے۔ میری گزارش ہے کہ اس پہ ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے جو قائدین ہیں وہ بھی 1 منٹ کا اپنا جو ہے وہ بیان بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ بالخصوص ہماری جو میڈیا کمیٹی کے کنوینئر ہیں ابرار احمد خان صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مختصر ٹائم کے لیے جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کریں۔ ابرار احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں کو کھولنے کا جب مطالبہ کرتے ہیں تو بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے یہ۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بچے بھی سینکڑوں کرونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ تعلیمی ادارے تو 1 ماہ سے بند ہیں، تو پھر یہ بچے کہاں سے متاثر ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف ان کو تعلیمی اداروں میں آنے سے روکا ہے۔ آپ نے ان کو شادی ہالز، پبلک پارکس اور گلیوں اور محلوں کے اندر اور شاپنگ پلازا کے اندر اور دیگر مقامات کے اوپر آپ نے کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کی، کوئی ایسا ایکٹ پاس نہیں کیا کہ جس کے تحت ان کے والدین ان بچوں کے ذمہ دار ہوں، اور اگر بچے باہر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو والدین کو باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ جس وقت بھی ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم تعلیمی ادارے کھولنا چاہتے ہیں، تو فوری طور پہ یہ مطالبہ آ جاتا ہے کہ ہم بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو بچوں کی جو زندگی ہے اس کو جو خطرہ لاحق ہے وہ صرف تعلیمی اداروں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، باقی کسی شعبے کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے۔ تو میری آپ کی وساطت سے یہی درخواست ہے حکومت سے کہ کائنڈلی تعلیمی نظام کو جو ایک منقطع ہے اس کو فوری طور پر 11 اپریل کو بحال کیا جائے۔ NCOC کا جو اجلاس ہو رہا ہے 7 اپریل کو، اس میں 6 اپریل کو 6 اپریل کو کر دیا انہوں نے، پہلے 7 کو تھا، اس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کا اعلان کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ چودھری عبید صاحب بھی اپنا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام صحافی بھائیوں کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ٹائم نکال کے۔
اور ہمارے جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ جو ملک کی سطح پر پورے ملک میں جو تعلیم کا حال کرنے جا رہی ہے حکومت گورنمنٹ، پچھلے سال بھی کیا ہے، یہ سال بھی سفر کرنے کے لیے ہم لوگ اس آپ کے سامنے ہیں. متعدد ہزاروں جو ایک تعداد بھی ہے، یہ 25,000 کے قریب پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، اور ان اداروں کے علاوہ باقی دوسرے اداروں کے بھی جو باقی اساتذہ کرام ہیں، جو دوسرا امپلائیز ہیں، سب متاثر ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایس او پیز پر سب سے زیادہ عمل درآمد پرائیویٹ اسکولوں میں ہو رہا تھا، اور ہم لوگ ابھی بھی تیار ہیں. پہلے ہمیں کہا گیا تھا جی کہ آپ آدھا اسکول ایک دن بلائیں، آدھا اسکول ایک دن بلائیں، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر رہے تھے. پرائیویٹ اسکولوں میں تمام ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے کلاسز جاری تھی، بچوں کا تعلیمی نقصان جو ہو رہا تھا اس کو کور اپ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی. لیکن بدقسمتی سے ایسے فیصلے ہم پر تھوپ دیے جاتے ہیں. صرف پرائیویٹ تعلیمی اداروں یا سرکاری تعلیمی اداروں کو ہی بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا کو روکا جا سکتا ہے، تو یہ ایک انلاجیکل بات ہے. ابھی جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ بچوں میں کورونا پایا جا رہا ہے، اسکول تو بند ہے ایک ماہ سے، تو بچوں کو کورونا کہاں سے ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسری جگہوں سے لے کے آ رہے ہیں بچے. اور ایک اور مطالبہ بھی ہے جو ہمارے کنوینر ڈاکٹر افضل بابر صاحب نے فرمایا کہ اساتذہ کو بھی فرنٹ لائن ورکر مان کر ان کی ویکسینیشن کا انتظام بھی کیا جائے پورے پاکستان میں. یہ ہمارا درینہ مطالبہ ہے. بہت شکریہ. اچھا، میڈیا کے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ یقیناً آپ کا یہ بڑا پیک ٹائم تھا جس میں آپ تشریف لائے، آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام ہے. اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم اس سوال کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر سر آگے دیں پنڈی والوں کو بات کرنے میں. پہلے ساتھ کا تھا. دیکھیں ہمارے ہاں تو میٹنگز کے ٹائم چینج کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن ہمارا چونکہ جس طرح ذکر کیا کہ پنڈی اسلام آباد کی تمام تنظیموں کا یہ ایک مشترکہ اور متفقہ فیصلہ چند دن پہلے ہوا جب ہم نے اسکیجول دیکھا کہ اجلاس NCOC کا 7 تاریخ کو ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو 6 کو رکھا. تو اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا مظاہرہ 6 تاریخ کو ہی ہوگا. اس کا جواب تو وہ تنظیمیں دیں گی. سر ادھر جی، یہ جو سلیکٹڈ علاقوں کے اندر ادارے بند کیے گئے ہیں، اور جس طرح بلوچستان میں تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں، سندھ میں جو ہے وہ ہاف تعداد کے ساتھ ادارے کھلے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی کچھ اضلاع کھلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے نا. آپ دیکھیں کہ KPK میں پہلے ادارے بند نہیں ہوئے تھے، اب کوئی 80% KPK میں ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کے امتحانات قریب ہیں. یہ تو ایک ڈبل ناانصافی ہو، ایک ناانصافی تو بند کرنا تھا، دوسری ناانصافی یہ ہے کہ جب آدھے علاقوں کے اندر بچوں کے جو ادارے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور باقی جگہوں پہ بند ہیں، تو بورڈ کے جب امتحانات ہوں گے تو کیا وہ بچے برابر لیول پہ جو ہیں وہ ٹریٹ ہو سکیں گے؟ اچھا، خطے کی برات. جی جی، اس کا جواب ملکہ صاحب صاحب. انہیں کہیں کہ ان کے حالات مختلف ہیں، معیشتیں مختلف ہیں، وہ اپنے اکاموڈیٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے دوستوں کہ سب سے پہلے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر خطے میں تو بعد میں جائیں گے، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں کہ اگر 9 ضلع بند ہیں اور باقی ضلع کھلے ہوئے ہیں، تو 9 ضلع کے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں باندھ دیے گئے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھنا، اور باقی ضلع کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے کہ جب مارکس آئیں گے بورڈ کے ایگزام میں، کمپٹیٹیو ایگزام میں، جب یہ بچے پیچھے رہ جائیں گے اور جو ضلع کھلے ہوئے ہیں وہ بچے آگے نکلیں گے، لازم بات ہے. تو اگر ایکولیٹی جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے، سب کو برابری کی سطح پہ دیکھنا ہے، تو یا تو سارے تعلیمی ادارے پھر بند کر دیتے، تو یا پھر سارے تعلیمی اداروں کو کھول دیں SOPs کے تحت، تاکہ بچوں کو برابر مواقع دینا بھی، میں سمجھتا ہوں ان کے انسانی حقوق جو ہیں اس پہ میٹر کرتے ہیں کہ تمام بچوں کو پڑھنے کے برابر مواقع ملنے چاہیے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھ سکیں، نہ کہ کچھ بچوں کو روک دیا جائے اور کچھ بچوں کو چھوڑ دیا جائے. اس کی طرف توجہ جو ہے وہ حکومت کو دیکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے کہ ہمیں تمام بچوں کو برابری کی سطح پہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. دوسرا جواب ہے کہ معیشتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں.